میں صرف مچھلی کھا سکتے ہیں, مچھلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے, نہ جھینگا نہ کیکڑا نہ کچھ اور اس کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں. تو باقی امام شافعی کی رائے میں جائز ہے کھانا, تو ایک فقہ کو فالو کریں, پھر ساری پابندیاں اسی کی. جھینگا کھانے کے لیے شافعی بن جاتا ہے, کیکڑا کھانے کے لیے امام شافعی بنا ہوا ہے, اور جب خون نکلتا ہے باڈی سے یا کسی بچی کو ہاتھ لگایا تو کہتے ہیں امام شافعی کے خون نکلا باڈی سے تو اب کہتے ہیں امام شافعی کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا. ایسا ہی ہے نا, امام شافعی کے یہاں بلڈ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو کبھی شافعی بنتا ہے کبھی حنفی بنتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک فقہ کو فالو کرو. تو یہاں بر صغیر میں 99% لوگ اہل سنت میں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ, باقیوں کا ریشو تو 1% سے بھی کم ہے. تو ایسے میں آپ جب ایک فقہ کو فالو کر رہے ہو تو پھر پوری پابندیاں اس کی لو. ایک صاحب کہنے لگے سعودی عرب کے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ بھی سب چیزیں حلال ہیں, وہ یہ بھی کھا لیتے ہیں گو. تو میں نے کہا بھائی پھر سعودی عرب کے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, شیخ بن باز کا تو یہ فتویٰ ہے. تو کہنے لگے یار یہ تو میں نہیں مانتا. میں نے کہا پھر یہ کیکڑا کھانے کے لیے آپ سعودیہ کے فتوے کو مان رہے ہو؟ نماز جب چھوٹتی ہے, نکاح بھی گیا آپ کا, سارا دن بیٹھ کے نکاح کی تجدید ہی کرتا رہے گا, اتنا مہر کہاں سے لائے گا؟ ہر دفعہ نکاح میں نیا مہر رکھنا پڑتا ہے, کروڑوں روپے کا مقروض ہو کے دنیا سے جائے گا. تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے. چاروں فقہ درست ہے لیکن فالو کس کو کرنا ہے؟ ایک. تو فقہ حنفی کو جب فالو کر رہے ہیں آپ, تو پھر میرے بھائی امام حنیفہ کے دلائل اس میں بڑے مضبوط ہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان السمک والجراد, 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اور سمندر کی ہر چیز کو اگر حلال قرار دیا جائے تو سمندر سے تو ایسا گند نکلتا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہوگا وہ. تو اس لیے صرف مچھلی کی تو 20 قسمیں ہیں, مانگڑا مچھی ہے, گھسر مچھی ہے, مشکا ہے, اور کیا ہے, کند ہے, اور کیا ہے. کراچی میں یہ ورائٹیز ملیں گی, یہ بھی آپ کو کراچی سے باہر نہیں ملے گی. میں نے وہ بھی کھائی ہے سوات کی جو مشہور مچھی ہے, کیا نام ہے اس کا, ٹراؤٹ. مزہ نہیں ہے وہ, جس نے کراچی میں مچھیاں کھائی ہوئی ہیں اس کو نہیں آئے گا وہ مزہ. آپ کہہ سکتے ہیں وہ فارم کی ہوگی, فارم کی نہیں, سچی مچھی کی, بالکل شکار والی مچھی بھی کھائی ہے وہاں پہ, مزہ نہیں ہے. کراچی میں مچھلیوں کی ورائٹیز, ٹھیک ہے پنجاب کے اپنے فضائل ہیں, ہمارا مقصد کوئی یہ نہیں کہ پنجاب میں بہت اچھا ٹماٹر پیدا ہوتا ہے, کینو مالٹے پنجاب سے ہی آتے ہیں, بہت ساری چیزیں پنجاب میں, گندم ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن کچھ چیزیں کراچی کی ہیں. وہ مچھلی بھی کہاں ملتی ہے؟ اتنے بڑے بڑے سمندر سے آپ دیکھو پیس نکلتے ہیں, اور ذائقہ دیکھو کیسا ہے, ٹائٹ خاندانی. جب آدمی مچھلی خریدنے جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کون سی خریدے, اتنی 20 قسم کی, ہر مچھلی کا ٹیسٹ الگ, ہر ایک کے فضائل الگ. گھسر مچھی سالن پکانے کے کام آتی ہے, اس میں آئل ہوتا ہے, الگ سے آئل ڈالنے کی ضرورت بول لو بھائی نہیں. سنگھاڑا مچھی سستی ہے, اس میں بھی آئل ہوتا ہے, صحت کے لیے بہت اچھی ہے. اور آپ کا مشکا ہے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. سرمئی مجھے پسند نہیں ہے. پاپلیٹ ہے, پاپلیٹ کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. پھر یہاں شکار کی مچھی الگ ہے اور اسٹور کی مچھلی الگ ہے. روز شکار والی اگر تازہ بالکل کھانی ہے 100 روپے ریٹ اس کے زیادہ ہوتے ہیں, رپورٹ پیش کر رہا ہوں. تو وہ آپ نے کیا کیا کہ شکار کی مچھی کھا لو آپ, وہ بھی آپ کو فشری میں ملے گی. فشری جاؤ تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے وہاں جا کے, اتنا مال یار, سمندر ایسے نکال رہا ہے رزق, اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. میں تو فشری جا کے کہتا ہوں فیملی پلاننگ والوں کو بلاؤ, یہ منظر دکھاؤ. مجھے کہتے ہیں نا رزق کی کمی ہو رہی ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں, کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ بتا رہا ہے صرف ایک سمندر ہی تمہیں اتنا کھلا سکتا ہے, باقی تو اور تو باقی ہے.